میرے غیور مسلمان بھائیو، آپ کی موجودگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا یہ اڈا آپ ہی کے وطن میں موجود ہے۔ آپ کے سامنے حیات آباد پشاور فیز 1 کا یہ منظر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ قادیانیوں کا منظم اور فعال مرزواڑہ اور کفر خانہ ہے کہ یہاں امت کی ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ شاید آج پھر سے کوئی اٹھ کر اپنی مفاد کی بنا پر یہ کہے کہ حیات آباد میں قادیانیوں کی کوئی سرگرمی نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ یہاں آج امت کی ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان نادانوں سے یہ پوچھتے ہیں جو اپنے ایمانوں کو یہاں بھیج رہے ہیں کہ آپ کس کا اتباع کر رہے ہیں؟ اس مرزا غلام قادیانی کا جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، پھر کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، بیوی ہوں نعوذ باللہ، پھر کہتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ بدفعلی کی، جو تمام امت مسلمہ کو کافر بلکہ کنجریوں کی اولاد کہتے ہیں۔ آیا آپ اس شخص کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اور یہی عقائد ہے جن کی بنا پر ملک پاکستان کے قانون 298 BC نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی کافر بھی ہے اور بدترین کافر ہے۔ قادیانیوں پر ہر قسم کی پابندی ہے، لیکن افسوس آج بھی یہاں پر قادیانی اپنی بدترین عقائد کی پرچار کر رہے ہیں۔ آج بھی قادیانی انہی مرزواڑوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، جو کہ قانونی طور پر بھی جرم ہے۔ ہم اہل حکومت اہل اقتدار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 298 BC قانون کے تحت ان کو لگام دیا جائے، اور دوسرا مطالبہ اپنے غیور مسلمان بھائیوں سے ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھرپور کردار ادا کرے۔ آج یہاں بچے، نوجوان، بوڑھو وغیرہ سب کا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ آج اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر یہ کارگزاری جاتی ہے کہ کسی امتی کا ایمان لٹ گیا، تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل اور قلب اطہر کو تکلیف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر سائیکل والے، یہ گاڑیوں والے سب کا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ یہاں علاقے کے لوگ بھی اس میں ملوث ہے، بعض اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کو سہولت کون دے رہا ہے؟ ان کو کراکری کون پہنچا رہا ہے؟ یہ سب آگے ہمارے نظر کے سامنے، آج ہمارے سامنے ہی ان کا ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ بس مسلمان بھائیو، اپنی وطن کی دامن سے اس نجاست کو دور کرو، ورنہ یہ آپ کے بچے بچے کی ایمان کے لٹنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ نیز فتنوں کا دور ہے، اپنے علاقوں پر خصوصی نظر رکھیں۔ ہم اداروں سے، حکومت سے، اہل اقتدار سے، اپنے اکابر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مستقل لائحہ عمل مقرر کرے، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ جتنے افراد تھے آج اس سے 10 گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور اگر ہم کوئی کردار ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کس طرح پیش ہوگے؟ لہٰذا بھرپور آواز اٹھا کر اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے اور ان کے خلاف عملی کردار ادا کرے۔ اس پیغام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔